برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ہے حلال جانوروں کی کون کون سی چیزیں کھانا حرام یا مکروہ یا ممنوع ہیں۔ برادران اسلام، حلال جانوروں میں 22 چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھائے جاتے، ان میں کچھ حرام، کچھ مکروہ، کچھ ممنوع ہیں۔ جیسا کہ فتاوی رضیہ جلد 8 قدیم میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، حلال جانوروں کی تمام اجزاء حلال ہیں مگر بعض کی حرام یا مکروہ یا ممنوع ہیں۔ میرے محترم، میں چاہوں گا اس کی تفصیل نمبر وار آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ نوٹ کیجئے، پہلا، مرہ یعنی پیتا، یہ وہ عضو ہے جو جسم کے اندر جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں زرد اور نیلے رنگ کا پانی بھرا ہوتا ہے۔ دوسرا، مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، اور تیسرا، مادہ جانور کے پیشاب کا مقام، اور چوتھا، نر جانور کے پیشاب کا مقام، اور پانچواں، کپورے یعنی خصیہ یا انڈا جسے کہتے ہیں، جو بیل، بکرے، مرغ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اور چھٹا، غدود یعنی جسم کے اندر کی گانٹھ جسے گلٹھی بھی کہتے ہیں۔ گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی، کہیں سرخ اور کہیں مٹیالے رنگ کی گول گانٹھ بن جاتی ہے، انہی کو غدود کہا جاتا ہے۔ اور ساتواں، دم مسفوح یعنی بہا ہوا خون، جسے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام فرمایا ہے کہ قرآن عظیم میں اس کی تحریم منصوص ہے۔ یہ تمام ساتوں چیزیں بالاتفاق حرام ہیں۔ اور آٹھواں بھی نوٹ کیجئے، مرہ یعنی وہ زرد یا نیلا پانی جو کہ پیتا کے اندر ہوتا ہے، جسے صفرا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کتاب الطہارت میں اس کا حکم مثل پیشاب اور بعض خون تصریح فرماتے ہیں، تو بے شک اس کا کھانا بھی حرام ہی ہوا۔ اور نواں، وہ خون جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے، منجمد ہو کر علقمہ نام رکھا جاتا ہے، یہ بھی قطعاً حرام ہے۔ اور 10واں، وہ گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے، جسے عربی میں مضغہ کہتے ہیں، وہ بھی بلا شبہ حرام ہے، خواہ اس میں اعضاء کی کلیاں پھوٹی ہوں یا صرف گوشت کا لوتھڑا ہوں۔ اور 11واں، تامل خلقت، بچہ یعنی رحم میں پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا، یا زندہ تھا مگر بے ذبح مر گیا، اس کو بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام فرماتے ہیں، خواہ اس کے جسم کے اوپر بال آئے ہوں یا نہیں آئے ہوں۔ اور 12واں، وہ نطفہ بھی حرام ہے، خواہ نر کی منی مادہ کے رحم میں پائی جائے یا خود اس جانور کی منی ہو۔ میرے محترم، اور آگے دیکھیے، جو چیزیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ حرام تو نہیں ہیں، البتہ کچھ ممنوع اور کچھ مکروہ ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ 13واں، حرام مغز یعنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا، جس کو عربی میں نخاع الصلب کہتے ہیں، یہ منع ہے۔ اب پٹھے، گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے 2 لمبے لمبے پٹھے کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ان پٹھوں کا کھانا بھی ممنوع ہے۔ اور 15واں، جگر کا خون۔ 16واں، تحال یعنی تلی کا خون جو جگر کے قریب ہوتا ہے۔ اور 17واں، گوشت کا خون یعنی دم مسفوح نکل جانے کے بعد جو گوشت کے اندر خون رہ جاتا ہے اور بعد میں ٹکڑا کرتے وقت نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے 18واں، قلب کا خون۔ اور 19واں، ناک کی رطوبت جو بھیڑ میں اکثر پائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اور 20واں، پاخانے کا مقام۔ اور 21واں نوٹ کیجئے، اوجڑی کا کھانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہیں۔ اور 22واں بھی نوٹ کر لیجئے، آنتیں بھی مکروہ تحریمی میں داخل ہیں
کہ بے شک آتے پیشاب پاخانہ اوجھڑی اور مثانہ سے اگر خباثت میں زائد نہیں تو کسی طرح سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ جب جانور کے جس راستے سے پیشاب پاخانہ وغیرہ نکلے وہ کھانا منع ہو جائے، مثانہ میں پیشاب جمع ہوتا ہے وہ مثانہ کھانا منع ہو جائے، تو آنتے اور اوجھڑی میں غلاظت جمع ہوتی ہے۔ اب چاہے اسے دلال النص سمجھیے، خواہ اجرائے علت منصوصہ سمجھیے، یہ جملہ مسائل کتب فقہ مثلا در مختار، بدائع اور فتاوی رضیہ وغیرہ میں دلائل کے ساتھ مذکور ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مذکورہ بالا تمام چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔